السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ بے شک میرے جو بندے متقی ہیں، جب ان پر شیطان کی ایک پلٹن، ایک بڑی ٹیم حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ بھائیو عزیزو، اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں، اور ان کا کوئی حربہ جو ہے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ مومن کے پاس شیطان سے بچنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ عزیزو، بھائیو، بزرگوں، موضوع چل رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے طریقے اور اس کے اوراد و اذکار۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کے پاس شیطان سے بچنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب کی 41ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کثیر کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک موٹی سی بات ارشاد فرما دی کہ فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں، ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ ذکر کثیر کی یہی تفسیر ہے کہ ہم کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کریں، اور اپنے دل میں اللہ کا دھیان ہر وقت جمائے رکھیں۔ جب دل میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو پھر انسان کا دل شیطان کے وار سے محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان تو انسان کو دیکھتا ہے، مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو پہلوان ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن بندوں کا شیطان سے عجیب مقابلہ ہے کہ شیطان تو بندوں کو
دیکھتا ہے لیکن بندے اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ مردود ہمیں اب بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس کے سینے پر مونگ دلی جا رہی ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو اتنا بہکایا کہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال اعتکاف بھی بیٹھ جانا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اسی سال جو ہے اعتکاف میں بیٹھ گئے، یعنی اللہ کی عبادت میں بیٹھ گئے۔ علماء نے اس طالب علمانہ سوال کا جواب یہ لکھا کہ چونکہ یہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمارے نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل فرما دی۔ یہ کرم ہے پروردگار کا۔ اگر ہم بھی دیکھ سکتے تو پھر مقابلہ ایک جیسا ہوتا اور ہمیں اس کے ساتھ لڑائی کرنی پڑ جاتی۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ انسان کو اس کے دیکھنے کی طاقت ہی نہ دی، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ جب اس مردود سے بچنا ہو تو مجھے پکار لینا، یعنی اللہ کو پکار لینا۔ تم اس سے کیا لڑو گے، میں تمہاری اس سے حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ جیسے چھوٹے بچے کو ماں لڑنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیتی، بلکہ وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا اگر کوئی تجھے کچھ کہے تو مجھے بتانا۔ اللہ نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ بندے کو اس کو دیکھنے کی طاقت سے محروم کر دیا، پھر اس کو بہانہ بنا دیا کہ میرے بندے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا اور وہ تجھے دیکھتا ہے اور وار کرتا ہے، اس لیے جب تو نے اس مردود سے بچنا ہو تو مجھے پکار لینا، میں پروردگار تمہیں شیطان سے محفوظ فرما دوں گا۔ اس لیے جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، بلکہ بھاگتے وقت اس کی ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے۔ دو دوست تھے، ایک دوسرے سے ملنے آیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، لہٰذا وہ چلا گیا۔ بعد میں جب ایک دوسرے سے ملے تو اس نے کہا یار میں آپ سے ملنے آیا تھا مگر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپس میں بڑے بے تکلف تھے۔ اس نے کہا پھر آپ چلے کیوں گئے؟ میں کون سا لا حول ولا قوہ پڑھ رہا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ کا وسوسہ دل میں آئے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم بھی اسی طرح فوراً اللہ کی پناہ چاہیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ گویا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا آسان گریہ ہے کہ آسان گر یہ ہے کہ جیسے ہی ذہن میں وسوسہ آئے اسے ذہن میں جمنے نہ دیں، بلکہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ شیطان اسی وقت بھاگ جائے گا اور وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اور وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ سنتے چلیں، انسان کے دل میں جو گناہ کے خیال آتے ہیں وہ کبھی کبھی تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نفس بھی بڑا گرو گھنٹال ہے، بلکہ یہ مہا بدمعاش ہے۔ اس کی بھی باری آئے گی، تاکہ ہم آج تو شیطان کی باری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے۔ اس کو پرکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ دل میں آئے اور انسان تعوذ پڑھ لے یا لا حول پڑھ لے تو جو ہے اگر وہ شیطانی وسوسہ ہوگا
تو فوراً رخصت ہو جائے گا، اور اگر اس کو پڑھنے کے باوجود بھی دل میں گناہ کا خیال رہے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے نفس کی طرف سے وسوسہ ہوگا۔ شیطان کے عجیب و غریب ہتھ کنڈے ہیں جن سے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، کم از کم یہ ضرور پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تاہم اس کا ایک گر یہ ہے کہ یہ انسان کو بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر لے آتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو نیکی کا ایک کام کرنے پر 1,00,000 نیکیاں ملنی تھیں تو وہ اسے کسی 100 نیکیوں والے کام پر لگا دے گا تاکہ اسے زیادہ فائدہ نہ ہو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ انہوں نے اس کے افسوس کی وجہ سے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اس رات جہاد کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ تہجد کے قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ کوئی آدمی آیا اور اس نے انہیں پکڑ کر جگا دیا اور کہنے لگا، جی آپ اٹھیں اور جلدی سے نماز پڑھ لیں، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے کہ عین وقت پر آ کر مجھے جگا دیا، تمہاری بڑی مہربانی۔ یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا، شیطان؟ تو کسی کو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، تو نے مجھے کیسے جگا دیا؟ تم تو کسی کا بھلا نہیں چاہتے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کا بھلا آج بھی نہیں چاہ رہا۔ وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے تہجد کے لیے جگایا کیوں؟ اور کہہ رہا ہے کہ میں بھلا نہیں چاہ رہا۔ وہ مردود کہنے لگا، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پہلے تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کو اس رونے پر اتنا اجر ملا کہ سالوں کی تہجد پر بھی اتنا اجر نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ! آپ آج بھی سو گئے تھے، تہجد کا وقت جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ کو آج بھی اتنا روئے تو آپ کو آج پھر اتنا اجر مل جائے گا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ کو صرف ایک رات کی تہجد کا اجر ملے۔ ایک بزرگ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں جگا دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ تیزی کے ساتھ کہنے لگا، یہ دیوار گرنے والی ہے، بس تو ایک طرف ہٹ جائیے۔ جب انہوں نے جلدی میں سنا تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ ایک طرف ہٹے، دیوار نیچے گر گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بھائی تیرا بھلا ہو، تو میرا کتنا خیر خواہ ہے، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا، شیطان تو کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا، تو نے کیسے خیر خواہی کی؟ وہ کہنے لگا، میں نے اب بھی کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، یہ خیر خواہی ہی تو ہے کہ تو نے مجھے دیوار کے نیچے دبنے سے بچا لیا۔ شیطان کہنے لگا، یہی تو میرا فن تھا، اگر آپ وہیں لیٹے رہتے اور دیوار گر جاتی تو اچانک دیوار کے نیچے دبنے کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت آتی،
میں نے آپ کو پہلے ہی جگہ دیا تاکہ کہیں آپ کو شہادت کا رتبہ نہ مل جائے۔ استغفر اللہ۔ شیطان خوشگوار ازدواجی زندگی کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں رنجش پیدا ہو اور ازدواجی تعلقات میں خرابی پیدا ہو۔ وہ خاص طور پر خاوندوں کے دماغ میں فتور ڈالتا ہے، لہذا خاوند باہر کے دوستوں کے اندر گلاب کا پھول بنا رہتا ہے اور گھر کے اندر کریلا نیم چڑھا بن جاتا ہے۔ نوجوان آ کر کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے، اور اصل میں شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان پہلے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا کر خاوند کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلواتا ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے غصے میں طلاق کے الفاظ کہہ دیے تھے، چنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے میاں بیوی کے طور پر آپس میں رہنا شروع کر دیں گے۔ وہ جتنا عرصہ اسی حال میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تب تک انہیں زنا کا گناہ جو ہے ملتا رہے گا، متواتر گناہ کا جو ہے گناہ کا اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ کروا دیا، یہ ایسے کلیدی گناہ کرواتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے کہ خاوند اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان کو دیکھا، اس نے کہا مردود تو بڑا ہی بدمعاش ہے، تو نے کیا فساد مچایا ہوا ہے، اگر تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاتا تو دنیا میں امن ہو جاتا۔ وہ مردود نے جواب دیا اور کہنے لگا میں تو کچھ نہیں کرتا، صرف انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ شیطان کہنے لگا ابھی دیکھنا، قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں کسی برتن میں شیرہ پڑا ہوا تھا۔ شیطان نے انگلی شیرے میں ڈبوئی اور وہ اس نے دیوار پر لگا دی۔ مکھی آ کر شیرے پر بیٹھی اور مکھی کو کھانے کے لیے ایک چھپکلی آ گئی۔ ساتھ ہی ایک آدمی کام کر رہا تھا، اس نے چھپکلی کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کر چھپکلی کو دے مارا۔ وہ جوتا دیوار سے ٹکرا کر حلوائی کی مٹھائی پر گرا۔ جیسے ہی جوتا مٹھائی پر گرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا اوئے تو نے میری مٹھائی میں جوتا کیوں مارا؟ اب وہ الجھنے لگ گئے، ادھر سے ادھر اس کے دوست آ گئے اور ادھر سے اس کے دوست پہنچ گئے، بالآخر ایسا جھگڑا مچا کہ خدا کی پناہ۔ اب شیطان اس آدمی سے کہنے لگا دیکھ میں نہیں کہتا تھا کہ میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں، جب اس کی ایک انگلی کا یہ فساد ہے تو پھر پورے شیطان میں کتنی نحوست ہوگی۔ انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے کوئی بچہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی بیماری ہی غصہ ہے۔ ان بیچاروں سے تو یہ غصہ برداشت نہیں ہوتا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ غصے میں شیطان ان سے کیا کچھ کروا لیتا ہے۔ بھائی موضوع جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا کہ یہ تیسری کڑی مکمل ہوئی، تو انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو
اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔